نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حاضرین مجلس، سامعین مکرم، عزیز طلبہ و طالبات، زندگی میں نقصانات سے بچنے کے لیے، وسیع تر کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے بہت سی نصیحتیں سنی اور زندگی کے مشاہدات نے ان کو بہت حد تک ہم نے کامیاب پایا۔ ان پر عمل کر ہم نے کامیابیاں بھی حاصل کی اور نقصانات سے ہم بچ بھی گئے۔ ایسے ہی سنبھل کر چلنے کے لیے، بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ہمارے اساتذہ کرام نے ایک ہمیں مثال پڑھائی تھی کہ جب چھوٹے چھوٹے جانوروں کو ندی پار کرنا ہو تو وہ بڑی تیزی سے پانی سے گزر جاتے ہیں، مگر ہاتھی جب ندی کو پار کرتا ہے وہ تیزی سے چلنے کی بجائے ہر قدم پر رک رک کر چلتا ہے۔ وہ اپنے قدم بڑی احتیاط سے اٹھاتا ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے جانوروں کے لیے کوئی خطرہ نہیں، پانی کے نیچے کی مٹی نرم ہو یا سخت، ان کا ہلکا پھلکا جسم بآسانی سے اس سے گزر جاتا ہے۔ چونکہ ہاتھی غیر معمولی طور پر بڑا جانور ہے، بھاری جسم کی وجہ سے اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ نیچے کی مٹی اگر نرم ہو تو اس کا پاؤں اس میں دھنس سکتا ہے، پھنس سکتا ہے، تو اس کے لیے اس سے نکلنا دشوار ہوگا، مشکل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھی جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ زمین کی سطح مضبوط ہے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ ہر بار جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس پر اپنا پورا بوجھ نہیں ڈالتا، وہ ہلکا قدم رکھ کر پہلے زمین کی نرمی اور سختی کو آزماتا ہے، اور جب اسے اندازہ ہو جائے کہ زمین سخت ہے پھر وہ اپنا پورا بوجھ اس پر ڈالتا ہے۔ سامعین مکرم، یہ طریقہ ہاتھی کو کس نے سکھایا؟ یہ طریقہ ہاتھی کو اس کے رب نے سکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی کے اس طریقے عمل کو خدائی تصدیق حاصل ہے۔ گویا زندگی کے لیے خدا کا بتایا ہوا سبق یہ ہے، جب راستے میں کسی خطرے کا اندیشہ ہو تو اس طرح نہ چلا جائے جس طرح بے خطر راستے پر چلا جاتا ہے، بلکہ ہر قدم سنبھل کر رکھا جائے، زمین کی قوت کا اندازہ کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ہاتھی سے زیادہ عقل اور شعور عطا فرمایا ہے۔ جہاں زندگی میں محسوس ہو کہ یہاں پر بارود کے ذخیرے ہیں، کیا آدمی کو وہاں پر دیا، لائٹر، ماچس کی تیلی جلانی چاہیے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ایسے میں نقصان ہو سکتا ہے۔ جس ٹرین میں پٹرول کے ڈبے لگے ہوئے ہوں اس کا ڈرائیور بے احتیاطی کے ساتھ اس کی گاڑی کو ڈرائیو نہیں کرتا، مگر اسی اصول کو اکثر لوگ اپنی سماجی زندگی میں بھول جاتے ہیں۔ ہر سماج میں طرح طرح کے انسان ہوتے ہیں اور وہ طرح طرح کے حالات پیدا کیے رہتے ہیں۔ اس لیے کامیاب انسان، عقل مند انسان وہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے الجھنے کی بجائے حالات کے موافق ان کے ساتھ برتاؤ کرے۔
سماج میں کہیں دلدل اور کہیں پیٹرول، کہیں کانٹے ہوتے ہیں، کہیں گڑھا ہوتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس قسم کے سماجی مواقع سے بچ کر نکل جائے، نہ کہ اس سے الجھ کر اپنا راستہ کھوٹا کر دے، کڑوا کر دے، اپنے راستے کو دشوار کر دے۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو کیا ہاتھی سے زیادہ شعور، عقل، سمجھ نہیں عطا فرمائی؟ تو اگر نقصان آپ پھر بھی اٹھا لیں تو اس کے ذمہ دار معاشرے کو یا اپنے خاندان کو یا اپنے ماحول میں آنے والے آپ سے برتاؤ کرنے والے لوگوں کو نہ ٹھہرائے۔ جس آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو وہ راستے کی ناخوشگواریوں سے کبھی نہیں الجھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان سے الجھنا اپنے آپ کو اپنے مقصد سے دور کر لینا ہے۔ با مقصد آدمی کی توجہ آگے کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ دائیں بائیں کی طرف۔ وہ مستقل نتائج پر نظر رکھتا ہے، نہ کہ وقتی کارروائیوں پر۔ وہ حقیقت کی نسبت سے چیزوں کو دیکھتا ہے، نہ کہ ذاتی خواہشات کی نسبت سے۔ اس لیے پیارے بچوں، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ ہر ماحول کو اپنے موافق کر سکتے ہیں۔ ہر ماحول آپ کے موافق ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کو جو اللہ نے عقل دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بہت جگہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے اس نقطے کو سمجھ لیا تو آپ زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ جلد بازی سے نہیں، برداشت سے اور درگزر سے۔ سب سے بہترین اور سب سے زیادہ یہ کہ آپ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی اور ان تمام نقطوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔